السلام علیکم دوستو، یہ ہماری جولیس سیزر پلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کے تھیمز اور اس کے کریکٹر کو ڈسکس کیا تھا، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے اس کے سٹارٹ والے 2 سین ڈسکس کیے تھے۔ اب اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید جتنا ہو سکے ہم کور کریں۔ پچھلی ویڈیو جو ہم نے ختم کی تھی وہ اس پہ کی تھی کہ جو ہے جولیس سیزر کا قافلہ واپس آتا ہے، تو کیسیس جو ہے کیسکا نام کے ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ آگے بتاؤ ایونٹ جو ہوا تھا اس میں کیا کیا ہوا تھا، سیزر نے کیا کہا، انٹونی نے کیا کہا تھا۔ ابھی اس سے نیکسٹ ہے کہ کیسیس اب پلان بنا رہا ہے کہ وہ کیسے باقی دوستوں کو اس بات پر راضی کرے کہ سیزر حکمرانی کے تاج کے قابل نہیں ہے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس رات ایک طوفان بھی آتا ہے اور وہ یہ افواہ بھی پھیلانا شروع کر دیتا ہے کہ دیوتا بھی خوش نہیں ہیں کہ سیزر حکمران بنے یا سیزر روم کا جو ہے کنٹرول وہ سنبھالے۔ وہ اس طوفان کو اس چیز کے ساتھ لنک کر دیتا ہے کہ دیوتا بھی ہمارے ناراض ہیں کہ سیزر سے اسی لیے اپنی ناراضگی کا اظہار طوفان کی صورت میں کیا ہے کہ وہ جو ہے روم کا حکمران نہ بنے، یعنی اس کی فل کوشش ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کو قائل کر لے کہ سیزر اب حکمرانی کے قابل نہیں ہے، اور دیوتا بھی نہیں چاہتے کہ وہ روم کا نیا حکمران بنے۔ اور اس جو یہ دور تھا اس میں رومن جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں پہ، دیوتاؤں اور جو ناگہانی آفات ہیں ان پہ بہت یقین کرتے تھے، اور یہ نذرانے چڑھاوے اور جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے جو کہ جوتشی ٹائپ تھے اور سوت سیر ٹائپ تھے، تو یہ ان کی ایک روایت تھی کہ وہ ایسی باتوں پہ یقین کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو خواب میں آگ پر چلتا انسان دکھائی دیتا ہے، اور کاسکا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان آگ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے مگر اس کے گوشت کو نقصان نہیں پہنچ رہا، یعنی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ کاسکا جلدی سے کیسیس کے پاس جاتا ہے کہ اگلے دن تمام سینیٹر مل کر دربار میں سیزر کو اپنا حکمران بنانے کا باقاعدہ اعلان کرنے والے ہیں۔ اسی دوران کمرے میں سینا نام کا ایک بندہ داخل ہوتا ہے، وہ بھی سیزر کا مخالف ہوتا ہے۔ کیسیس کچھ ذیلی خطوط تیار کرتا ہے اور سینا کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ خط بروٹس کے گھر کی کھڑکی اور سینٹ میں اس کی کرسی پر رکھا اور اس کے علاوہ جہاں اس کا مجسمہ ہے وہاں بھی رکھا۔ دراصل یہ خطوط جعلی تھے جن پر لکھنے والوں کا پتہ روم کے عام عوام کا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو قائل کیا جائے، یعنی بروٹس کو قائل کیا جائے کہ عوام آپ سے مدد طلب کر رہی ہے کہ ہم نے سیزر کو اپنا حکمران نہیں بنانا، کیونکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بروٹس ان کے کھیل جو وہ بنا رہے ہیں، یعنی ان کا جو ارادہ ہے، ان کا جو پلان ہے اس کھیل میں شامل ہو جائے، کیونکہ عوام میں اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ تو جب وہ سیزر کو ختم کریں گے تو عوام زیادہ مزاحمت نہیں کرے گی، یعنی وہ جو ہے بس وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرا، بروٹس ایک معتبر اور عزت دار انسان ہے، روم کی عوام اس کی عزت کرتی ہے اور اس کی جو ہے بات کو اہمیت دیتی ہے۔ تو ان کا پلان ہے کہ وہ کسی طرح اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور اس شامل کرنے کے لیے ویسے تو ان کی باتوں سے اس نے قائل نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ذیلی خطوط لکھتے ہیں اور خطوط کے نیچے جو ہے پتہ نہیں لکھتے، بس عام عوام لکھ دیتے ہیں، اور اس کو سینٹ کی کرسی پہ جا کے جہاں پہ سیزر نے بیٹھنا ہے کل، جس پہ بروٹس نے بیٹھنا ہے کل، اور اگر بروٹس کے جہاں مجسمے لگے ہوئے ہیں وہاں اور بروٹس کے گھر کی کھڑکی میں بھی رکھ دیں، تاکہ سب جگہ سے اس کو یہ پتہ چلے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ سیزر کو حکمران نہ بنایا جائے۔ بروٹس اپنے گھر میں ٹیک لگا کر سوچ میں گم بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ آیا سیزر ایک اچھا حکمران ثابت ہوگا یا نہیں روم کی سلطنت کے لیے۔ کیا وہ طاقت آنے کے بعد بدل جائے گا؟ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح ثابت ہوگا تو بہتر ہے،
اس سانپ کو انڈے سے نکلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اسی دوران اس کا نوکر ایک خط اٹھا کر لاتا ہے اس کے پاس، اور جب وہ اس خط کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ روم کے عوام اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ روم کو کسی ایک شخص کے تابع ہونے سے بچا لے۔ اس پر بروٹس فوراً سے کچھ لوگوں کا ساتھ لیتا ہے اور کیسیس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کا جو خط ہے وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس طرح گرم لوہے پہ ضرب لگائی جائے تو وہ کام کر جاتی ہے یا اپنا اثر دکھا جاتی ہے۔ تو بروٹس بھی اس وقت کشمکش میں تھا کہ کیا جو ہے سیزر وہ ایک کامیاب حکمران بنے گا، کیا وہ روم کے بارے میں سوچے گا، یا کہیں طاقت آنے کے بعد وہ ایک سخت حکمران تو نہیں بن جائے گا اور روم کے عوام پر ظلم تو نہیں کرے گا۔ یعنی وہ کشمکش میں ہوتا ہے، اور اسی پہ جو ہے اس کو خط مل جاتا ہے، اور خط بھی عام عوام کی طرف سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام عوام نے لکھا ہے، لیکن لکھا اصل میں کیسیس نے ہوتا ہے۔ تو یہ خط جو ہے وہ اسی طرح گرم لوہے پہ ضرب والا کام کرتا ہے، اور کیسیس کا جو ہے پلان ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بروٹس ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کیسیس کا ساتھ دے کر جو ہے وہ اس پلان کو کامیاب کرے گا کہ اس کو مارا جائے، سیزر کو۔ کیسیس کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ کاسکا، سینا، میٹلس اور ٹریبیونس شامل ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ مل کر ایک پلان بناتے ہیں کہ کیسیس کو بھی ساتھ ملا لینا چاہیے، کیونکہ عوام میں اس کا سکہ چلتا ہے، جس پر بروٹس کہتا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا، اسے چھوڑو۔ پھر کیسیس کہتا ہے کہ ہمیں سیزر کے ساتھ ساتھ اینٹونی کو بھی مارنا ہوگا۔ اس پر بروٹس انکار کر دیتا ہے کہ یہ عمل خون ریزی کو جنم دے گا۔ بروٹس کہتا ہے کہ ہمیں سیزر کو چھپ کر یا بزدلوں کی طرح نہیں مارنا چاہیے، بلکہ فخر اور حوصلے کے ساتھ سب کے سامنے مارنا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ ہمارا کوئی پرسنل اسے یعنی دشمنی نہیں تھی، ایک ریاست کی عزت کا مسئلہ تھا، نہ کہ کوئی ذاتی دشمنی۔ اس پلان کے بعد کیسیس کہتا ہے کہ کیا پتہ سیزر ڈر کے مارے وہاں سے یعنی ڈر کے مارے وہ 15 مارچ کو وہاں پر آئے ہی نہیں۔ اس پر ڈیکیوس نامی ایک شخص اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ سیزر کو وہاں لائے گا، یعنی کہ وہ اس سوتسیر جو جوتشی تھا، اس نے جو اپنی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ وہ 15 مارچ کو اپنا خیال رکھے، ستارے اس کے صحیح نہیں بتا رہے اس کے حق میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ یہ سوچ کر نہ آئے وہاں پہ۔ تو اس پر جو ہے وہ ڈیکیوس کہتا ہے کہ وہ اس کو وہاں تک لانا میرا کام ہے۔ بروٹس صحن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی پورشیا داخل ہوتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ آپ کا رویہ کچھ دنوں سے مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ وہاں سے سارا پلان بنا کے جب واپس چلے جاتے ہیں تو بروٹس اپنے صحن میں ایک سوچ میں گم ہوتا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ یہ جو میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں وہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہے اس کی بیوی اس سے شکایت کرتی ہے کہ آپ کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب بیہیو کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ اس پر جواب دیتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ان کی بحث ہوتی ہے تو بروٹس اسے کہتا ہے ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجتا ہے تو ایک بیمار شخص لیگرس داخل ہوتا ہے اور بروٹس کو کہتا ہے کہ مجھے اس پلان کے اندر شامل کرو جو کہ آنر کے نام پر بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آنر کے نام پہ بنایا گیا ہے، یعنی روم کے آنر کے نام پہ، کہ روم کی عزت کو ہم نے بچانا ہے اور جولیس سیزر کو قتل کرنا ہے۔ تو جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے تو جولیس سیزر کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے جو ہے فورس کرتی ہے اس کو کہ مجھے بتاؤ یہ کون سا پلان ہے، کیا آنر والا سین ہے۔ تو پھر آخر کار جو ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ پلان بنایا ہے۔
نیکسٹ جو سین ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس سین میں سیزر پریشانی میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیوی نے خواب میں اس کو مرتے دیکھا ہے، جس بات سے وہ پریشان ہے۔ سیزر کی بیوی اپنے نوکر کو دیوتاؤں پر قربانی چڑھانے اور خواب کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ کیلیفورنیا اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم آج کے دن کیپٹل نہ جاؤ کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے خواب کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ یعنی دوسری طرف جولیس سیزر کی جو بیوی ہے، یہ اس کے بارے میں اور سیزر کے بارے میں ایک سین دکھایا گیا ہے کہ وہ اسے اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے کہ میں نے رات کو بہت جو ہے الٹا خواب دیکھا ہے جس میں نے تمہیں مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم آج کیپٹل نہیں جاؤ گے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، تم آج باہر نہیں جاؤ گے۔ اس دوران وہاں ان کا نوکر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ سیزر کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، لیکن سیزر کہتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، وہ اس طرح بزدلوں کی طرح موت نہیں مرے گا یا موت نہیں مرنا چاہتا کہ وہ گھر میں چھپا رہے اور موت کے ڈر سے کہیں باہر بھی نہ نکلے۔ بالآخر اپنی بیوی کی منت سماجت کرنے پر وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیکویس گھر میں داخل ہوتا ہے اور سیزر کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس کو سینٹ چلنے کے لیے کہتا ہے، لیکن سیزر اسے کہتا ہے کہ وہ آج سینٹ نہیں آئے گا کیونکہ اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے مجسمہ سے خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں اور رومن اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس پر ڈیکویس اس کو کہتا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ رومن آپ کی طاقت اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی وہ خواب کو بھی اپنے حساب سے تعبیر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون بہہ رہا ہے، یہ ایسا ہے کہ آپ کی طاقت بہہ رہی ہے اور رومن جو ہے اس طاقت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، یعنی اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں اس طاقت کو اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے وہ سیزر کو منا لیتا ہے اور سینٹ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اب وہاں کاسکا، بروٹس، کیسیس وغیرہ بھی سیزر کو اسکارٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آخر میں انٹونی داخل ہوتا ہے اور وہ چلنے کی مکمل تیاری کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں تک یہ تھا اس ویڈیو میں، اس سے جو نیکسٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور سکرین پہ بھی شو رہا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔